اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد میں آپ کی خدمت میں اس وقت پارہ نمبر 19 کے رکوعات 3 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جس کی تلاوت کا شرف الحمدللہ میں حاصل کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ جو علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے کیا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ قرآن آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ترجمے کو سنیں اور دیکھیں تو انشاءاللہ اگر آپ کی یہ مشق جاری رہی تو انشاءاللہ آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ انشاءاللہ آپ قرآن آیات کا ترجمہ کرنے پر قادر ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ پریکٹس الحمدللہ میں نے بھی کی ہے، خدا کا شکر ہے مجھے اس میں کامیابی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اگر یہ پریکٹس کریں گے تو ماہ رمضان مبارک سے اگر یہ پریکٹس شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو زیادہ جلدی کامیابی ہوگی۔ بہرحال میں اب ترجمہ پیش کر رہا ہوں 19ویں پارے کے ربع نمبر 3 کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میرے اور ان کے درمیان کھلا ہوا فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے ساتھی صاحبان ایمان کو نجات دے دے۔ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھگی ہوئی کشتی میں نجات دے دی، اور اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی، اور تمہارا پروردگار ہی سب پر غالب و مہربان ہے۔ اور قوم عاد نے بھی مرسلین کی تکذیب کی جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم خوف خدا کیوں نہیں پیدا کرتے ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے تبلیغ کا کوئی اجر بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم کھیل تماشے کے لیے ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو کہ شاید اسی طرح ہمیشہ دنیا میں رہ جاؤ گے؟ اور جب حملہ کرتے ہو تو نہایت جابرانہ حملہ کرتے ہو۔ اب اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور اس کا خوف پیدا کرو جس نے تمہاری ان تمام چیزوں سے مدد کی ہے، جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ تمہاری امداد جانوروں اور اولاد سے کی ہے، اور باغات و چشموں سے کی ہے۔ میں تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب سے خوفزدہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب برابر ہے، چاہے تم نصیحت کرو یا تمہارا شمار نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ڈرانا دھمکانا تو پرانے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ بس قوم نے تکذیب کی اور ہم نے اسے ہلاک کر دیا، کہ اس میں ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی۔ تمہارا پروردگار غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اور قوم سمود نے بھی مرسلین کی تکذیب کی جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام کی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میری اجرت تو خدا رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں اسی آرام سے چھوڑ دیے جاؤ گے، انہی باغات و چشموں میں اور انہی کھیتوں میں اور خرمے کے درختوں کے درمیان جن کی کلیاں نرم و نازک ہیں، اور جو تم پہاڑوں کو کاٹ کر آسائش مکانات تعمیر کر رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لہذا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور زیادتی کرنے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو صرف جادو کر دیا گیا ہے اور بس، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی اور معجزہ لے آؤ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک مقررہ دن کا پانی تمہارے لیے ہے، اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں سخت دن کا عذاب گرفتار کرے گا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے پیر کاٹ دیے اور بعد میں بہت شرمندہ ہوئے کہ عذاب نے انہیں گھیر لیا، اور یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت ایمان والی نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب آنے والا اور صاحب رحمت بھی ہے، اور
قوم لوط نے بھی مرسلین کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں تمہارے حق میں ایک امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس امر کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو صرف پروردگار کے ذمہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ کیا تم لوگ ساری دنیا میں صرف مردوں ہی سے جنسی تعلقات پیدا کرتے ہو اور ان ازواج کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں پروردگار نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ حقیقتاً تم بڑی زیادتی کرنے والے لوگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو اس بستی سے نکال باہر کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان کے اعمال کی سزا سے محفوظ رکھنا۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے اہل سب کو نجات دے دی سوائے اس ضعیفہ کے کہ جو پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے اوپر زبردست پتھروں کی بارش کر دی جو ڈرائے جانے والوں کے حق میں بدترین بارش تھی، اور اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی، اور تمہارا پروردگار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا اجر تو صرف رب العالمین کی ذمہ ہے۔ اور دیکھو، ناپ تول کو ٹھیک رکھو اور لوگوں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، اور وزن کرو تو صحیح اور سچی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو، اور وہ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والی نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو صرف جادو زدہ مالے ہو، اور تم ہماری جیسے ایک انسان ہو، اور ہمیں تو جھوٹے بھی معلوم ہوتے ہو، معاذ اللہ، اور اگر واقعاً سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا نازل کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر ان لوگوں نے تکذیب کی تو انہیں سائے کے دن کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ یہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی، اور تمہارا پروردگار بہت بڑا عزت والا اور مہربان ہے، اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا ہے۔ اے جبرائیل، اسے جبریل امین لے کر نازل ہوئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یہ واضح عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر سابقین کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اسے کسی اجمی آدمی پر نازل کر دیتے اور وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے، اور اس طرح ہم نے اس انکار کو مجرمین کے دلوں تک جانے کا راستہ دے دیا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، کہ یہ عذاب ان پر اچانک نازل ہو جائے، انہیں شعور تک نہ ہو۔ اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت دی جا سکتی ہے؟ تو کیا لوگ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، یا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم انہیں کئی سال کی مہلت دے دیں گے اور اس کے بعد وہ عذاب آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ تو جو ان کو آرام دیا گیا ہے وہ ان کے کام نہ آئے گا، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے بھیج دیے تھے۔ یہ ایک یاد دہانی تھی، اور ہم ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر حاضر نہیں ہوئے ہیں، یہ بات ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے اور ان کے بس کی بھی نہیں ہے، اور ان کے سننے وہ اس وحی کے سننے سے بھی محروم ہیں، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت پکارو کہ مبتلا عذاب کر دیے جاؤ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے
اور جو صاحبان ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں ان کے لیے اپنی شانوں کو جھکا دیجئے۔ پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کے اعمال سے بیزار ہوں اور خدائے عزیز و مہربان پر بھروسہ کیجئے جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں اور پھر سجدہ گزاروں کے درمیان آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پر نازل ہوتے ہیں جو فرشتوں کی باتوں کو کان لگائے رہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ جھوٹے ہیں، اور شعراء کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی خیال میں چکر لگاتے ہیں اپنے قافیے ملانے کے لیے، اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ علاوہ ان شعراء کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور بہت سارا ذکر خدا بھی کیا، اور ظلم سننے کے بعد اس کا انتقام لیا، اور ان قریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پلٹا دیے جائیں گے۔ عزیزان محترم، ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ شعراء کی لوگ زیادہ سنتے ہیں، علماء کی لوگ نہیں سنتے۔ شعراء کو لوگ پسند کرتے ہیں، علماء کو نہیں پسند کرتے۔ شعراء قافیے ملا ملا کے ان کو جوش دلاتے ہیں اور وہ واہ واہ کرتے ہیں، علماء ان کو اللہ سے ڈراتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ تو بس خوف دلا رہا ہے، ہمیں خوش نہیں کر رہا ہے، ہمیں تو خوشی چاہیے کہ ہم خوش ہو جائیں، اور بس خوش اپنے آپ کو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ امام بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، ذرا غور کریں اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور ہمارا وقت ختم ہو جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں اور افسوس کرتے رہ جائیں۔ بہرحال اب سورہ نمل شروع ہو رہا ہے، اس کی چند آیات میں ترجمہ کروں گا، اس کی چند آیات کا، اس کے بعد پھر یہ ربع ختم ہو جائے گا۔ بنام خدا رحمان و رحیم۔ طاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یہ صاحبان ایمان کے لیے ہدایت و بشارت ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے، یعنی مزین کر دیا گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم جو کر رہے ہیں بس اسی میں ہماری نجات ہو جائے گی۔ وہ انہی اعمال میں بھٹک گئے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے، اور یہ آخرت میں خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن خدائے عالم و حکیم کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔